ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واجب الاحترام مشائخ کرام و علماء کرام، عزیز طلباء، لگے ہوئے پیچھے بورڈ پر آج کے پروگرام کی تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ طالب علم اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس اہم فریضے کو سر انجام دے پائے. ساتھیوں کے، دوستوں کے، احباب کے مجبور کر دینے کی وجہ سے میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب سے اور اس کتاب کے قدیم مصنف حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق مرحمت. یہ عظیم الشان کتاب جس کے لکھنے والے حضرت محمد بن اسماعیل ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کتاب کی عظمت کا تعلق کتاب کے مصنف پر ہوتا ہے. جو حیثیت اور جو اہمیت مصنف کی ہوتی ہے، اس کی کتاب کی وہ اہمیت اسی دائرے میں اور اسی درجے میں اہم ہوتی چلی جاتی ہے. نہ ہر کتاب اس لائق ہوتی ہے جسے پڑھا جائے، اور نہ ہی ہر مصنف اس لائق ہے کہ اس کی تصویر کو پڑھا جائے. یہ اساتذہ کرام بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ کن کن مصنفین کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. یہ ہنگم تھا مطالعہ دعائے ترتیب کے کتابوں کی خواندگی یہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی اور کبھی بھی طالب علم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا. اساتذہ کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، کتابیں پڑھی جائیں، اور ساتھ ساتھ مسلسل اساتذہ سے رابطہ رکھا جائے، تو پھر ہی اس کتاب سے انسان صحیح معنوں میں کچھ مستفید ہو سکتا ہے. اس عظیم الشان کتاب کے مصنف حضرت امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبہ ابو عبداللہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی. یہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسل، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 154 میں پیدا ہوتا اور 256 میں ان کا انتقال ہوتا. 62 سال پر عمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس 62 سال کی عمر میں تقریباً 2 درجن کے قریب وہ حدیث اور متعلقات حدیث پر کتابیں لکھتے ہیں. اور ان کتابوں نے جس کتاب میں شرط پائی ہے اور
کہ ان کی ہر کتاب مشہور ہے اور ہر کتاب ایک اہم مرجع ہے، لیکن سب سے زیادہ شہرت جس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہرت دوام بخشی وہ یہی الجامع الصحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اسماعیل اللہ اکبر کبیرہ، ان کے والد گرامی کا نام ابراہیم اور ان کے والد مغیرہ ہے۔ یہ مغیرہ مسلمان ہوئے تھے، کہتے ان کا خاندان مجوسی تھا، کیونکہ یہ بخارا اور اس کے مضافات کے جتنے علاقے تھے یہ زیر ایران تھے، اور ایران میں مجوسیت کا غلبہ تھا، اس لیے یہ خاندان بھی مجوسی تھا۔ لیکن بخارا کی یمان جوفی ان کے ہاتھ پر یہ مغیرہ مسلمان ہوئے، اور اسی اسلام لانے کی وجہ سے ان کی نسبت میں بخاری کے ساتھ ساتھ الجوفی بھی لکھا جانے لگا۔ یہ امام یمان جوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے امیر تھے، اور یہ امام عبداللہ بن محمد مسندی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کے اجداد اعلیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استاد عبداللہ بن محمد مسندی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ماوراء النہر کے علاقے میں مسند احادیث کو جمع کرنے والے یہی امام عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا اپنے شاگرد امام بخاری کے بارے میں کیا عجیب تبصرہ ہے۔ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل امام ومن لم یعترف انہ امام فاتہمہ، کہ محمد بن اسماعیل امام ہے، جو محمد بن اسماعیل کو امام نہ مانے ان کو جھوٹا سمجھے۔ امام بخاری کو امام نہ ماننے والا استاد کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ امام عبداللہ بن مسندی جس طرح میں نے عرض کیا وہی یمان جوفی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد، وہ ان کے اجداد میں تھے، اور یہ اسماعیل یہ امام مالک کے شاگرد تھے، امام صاحب کے والد گرامی۔ مغیرہ اور ابراہیم کا ترجمہ نہیں ملتا، کہیں کوئی ذکر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام اسماعیل کا تذکرہ تاریخ الکبیر میں کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثقات میں بھی کیا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام حماد بن زید کے بھی شاگرد تھے، حماد بن زید کے بھی شاگرد تھے۔ یہاں ایک بات عرض کروں طالب علموں کے حیثیت سے، طالب علمی کی حیثیت سے، جو عموماً حماد بن زید ہیں، حماد بن سلمہ ہیں، حماد بن ابی سلیمان ہیں، یہ تین حماد زیادہ معروف ہیں، لیکن ان تینوں میں زیادہ صاحب علم حماد بن زید ہیں۔ تو یہ حماد بن زید کے شاگرد تھے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عجیب بات ہے کہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کا دوستانہ اور ان کا تعلق اور اٹھنا بیٹھنا شیخ احمد بن حفص ابو حفص کبیر کے ساتھ تھا۔ یہ شیخ ابو حفظ احمد بن حفظ ایک واسطے سے امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بخارا میں اپنے اس وقت میں ان کا طوطی بولتا تھا،
فقہائے احناف میں کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کا اٹھنا بیٹھنا امام ابو حفص احمد بن حفص کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ امام احمد بن حفص کے پاس امام اسماعیل کی کتاب تھی جامع سفیان۔ یہ امام بخاری کی کتاب بھی جامع ہے، آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ امام سفیان کی بھی کتاب الجامع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی ابو حفص کبیر کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ جامع سفیان کی قرات کر رہے ہیں، سماع کر رہے ہیں طلباء ان کی مجلس میں۔ وہ پڑھا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں اور طلباء اور تلامذہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے خود امام بخاری کا بیان ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ایک جگہ ایک غلطی کی وضاحت نہیں ہے کہ کیا غلطی تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ لفظ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ عبارت پڑھی اور وہ لفظ پھر اسی طرح پڑھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ٹوکا، تیسری بار بھی اسی طرح انہوں نے غلط پڑھا، امام بخاری نے پھر ٹوکا اور احمد بن حفص حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ نوجوان کون ہے جو بار بار مجھے ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، یہ کون ہے نوجوان؟ تو ساتھیوں نے بتلایا کہ یہ اسماعیل کا بیٹا محمد ہے۔ احمد بن حفص فرماتے ہیں یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رجل ہوگا، مرد ہوگا، ایک وقت آئے گا۔ یعنی انہوں نے اعتراف کیا غلطی کا بھی، اور امام صاحب کی جب اس وقت عمر ساری 11 سال تھی اس وقت انہوں نے اپنے استاد کو ٹوکا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کتاب بھی کس کی تھی؟ امام اسماعیل کی۔ بلکہ ایک عجیب بات ہے کہ احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک عورت پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بندی کیوں روتی ہو؟ نہ رو، جب میں فوت ہو جاؤں گا اس وقت رونا، جب میں فوت ہو جاؤں گا اس وقت رونا۔ احمد بن حفص کہتے ہیں میں یہ خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اس کی تعبیر کس سے پوچھوں، کس سے تعبیر پوچھوں اس خواب کا۔ سوچ کے پھر ان کی نظر امام اسماعیل پر پڑی۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ امام اسماعیل کا مقام کیا تھا۔ احمد بن حفص نے امام اسماعیل سے پوچھا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام اسماعیل نے کہا کہ اس کی خواب یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابھی میری سنت زندہ ہے، جب میری سنت ختم ہو جائے گی بدعات کا بول بالا ہو جائے گا، اس وقت رونا۔ یہ خواب کی تعبیر امام اسماعیل نے بتلائی احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی احمد بن حفص ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجلس میں تشریف فرما ہے، 11 سال کی عمر ہے، خود بتلاتے، اور یہ بات محمد بن ابی حاتم الوراق نے ان سے پوچھا تھا کہ تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمانے لگے 11 سال۔ بیٹھے ہیں احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ، سند پڑھتے ہیں حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری فوراً بول پڑے،
فرمانے لگے شیخ محترم ابو زبیر کا ابراہیم سے سوا نہیں ہے، یہاں ابو زبیر نہیں ہے۔ احمد بن حفص پوچھنے لگے پھر کون ہے یہاں؟ فرمانے لگے یہاں زبیر بن ابی ہے، ابو زبیر نہیں ہے۔ زبیر بن ابی کا ابراہیم سے سوا ہے، ابو زبیر کا ابراہیم سے سوا نہیں ہے۔ احمد بن حفص کی کتاب میں غلط لکھا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوکنے اور بتلانے پر احمد بن حفص نے اپنی کتاب کو درست کر لیا۔ یہ ابھی 11 سال کے تھے، اور حاشد بن سلیم اسماعیل نے تو کہا ہے کہ امام بخاری کے حفظ سے ہم اپنے مسودات کو درست کرتے تھے۔ جب ان کے حفظ سے ہم مراجعت کرتے تھے، اساتذہ سے سماع کرتے تھے، اساتذہ کی حدیث لکھتے تھے، امام بخاری نہیں لکھتے تھے، وہ صرف سماع کرتے تھے۔ بعد میں باہم آپس میں جس وقت تقابل ہوتا تو اپنی کتابوں کی تصحیح ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ سے کرتے تھے۔ حفاظت کے لیے یہ ایک مستقل موضوع ہے، کیا کروں، بات پھیل جائے گی پھر، کہ ایک حدیث کی حفاظت کے لیے صرف کتابت کافی نہیں ہے، حدیث کی حفاظت کے لیے حفظ بھی شرط ہے۔ جتنی ضرورت کتابت کی ہے اتنی ضرورت ہی حفظ کی ہے۔ کتابت میں اگر حفظ میں غلطی ہو سکتی ہے تو کتابت میں اس سے زیادہ غلطی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، حضرات محدثین رحمہ اللہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تصحیفات العلماء پر، کہ کہاں کہاں حدیث میں تصحیفات ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہے، لفظ کو پڑھنے میں کیا کیا خطائیں ہوئی ہیں، اس پر مستقل کتابیں ہیں محدثین رحمہ اللہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حدیث صرف کتابت کی وجہ سے نہیں بلکہ حفظ کی وجہ سے بھی محفوظ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کتابت سے بھی محفوظ ہے اور حفظ سے بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کو بھی صحابہ نے یاد کی ہے، قرآن مجید کو صحابہ نے لکھا بھی ہے، اسی طرح حدیث نبوی کو صحابہ نے یاد بھی کیا ہے اور حدیث کو لکھا بھی ہے۔ یہ جو بے پر کی اڑاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے روک دیا تھا، یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ اور یہ مرفوع موقوف کیوں ہے، اس کا کیا سبب، اس کی کیا سبب ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے۔ ساری باتیں ایک مجلس میں کہنی میرے لیے مشکل ہے، راوی سے غلطی ہوتی ہے، اس کو مرفوع بیان کرنے میں راوی سے خطا ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ سے کتابیں تلامذہ بھی اور اساتذہ بھی صحیح کرواتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بہت سے نام ہیں، خود فرماتے ہیں 1080 اساتذہ سے میں نے حدیث کا سماع کیا ہے، 1080 اساتذہ سے۔ اور ان اساتذہ میں آپ دیکھیے بڑے بڑے جہابزہ محدثین رحمہ اللہ ہے، اور انہی میں ایک امام سلام محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ امام محمد بن سلام بیکندی، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سلام کے پڑھنے میں اختلاف ہے، یہ سلام ہے یا سلام ہے۔ بہت سے نام سلام ہیں، جیسے امام عبید بن سلام ہے، لیکن اکثر نام سلام ہے۔ بلکہ بعد نے تو مستقل ایک کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب لکھی ہے، رفع الملام امن سما شیخ البخاری محمد بن سلام، رفع الملام امن خفف
شیخ البخاری محمد بن سلام، یہ مستقل کتاب ہے، چھپ چکی ہے۔ پہلے تو یہ کتاب شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے سے، جو الاکمال میں ان کا حاشیہ ہے، اس میں انہوں نے ساری کتاب نقل کی، لیکن بعد میں ہمارے مرحوم دوست اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے شیخ عزیر شمس پر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق سے یہ کتاب مستقل چھپ بھی چکی ہے۔ تو خیر، عرض کرنا چاہتا تھا کہ محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے علاقے کے امام تھے، اور اہل خراسان کہتے تھے کہ خراسان کے دو چاند ہیں، ایک امام اسحاق ابن راہویہ ہے اور دوسرے محمد بن سلام بیکندی، یعنی دونوں معاصر بھی ہیں اور دونوں ہم پایا ہم پلہ بھی ہیں۔ امام محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حلقہ تلمس صرف انسانوں تک محدود رہا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ جنات ان کی خدمت میں انسان بن کے آئے اور انہوں نے کہا، شیخ محترم، جتنے تلمید آپ کے انسان ہیں ان کی تعداد سے ہمارے جن حضرات زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں حدیث سننے کے لیے۔ اسی محمد بن سلام بیکندی سے رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ 40,000 درہم میں نے حدیث کو ضبط کرنے، محفوظ کرنے میں خرچ کیا ہے، اور 40,000 درہم میں نے حدیث کی نشر و اشاعت میں خرچ کیا ہے۔ اندازہ کیجیے، یہ محمد بن سلام ہے رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑا محدث، امام بخاری کا استاد، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسودہ دیتے، اپنی کتاب دیتے، اسماعیل، محمد بن اسماعیل، یہ میری کتاب دیکھو، اس کتاب میں جو صحیح حدیث ہے اس پر نشان قلم زد کر دو، اس کو صحیح اشارہ کر دو، اور جو ضعیف ہے ان پر کانٹا لگا دو۔ اب اتفاق کی بات دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استاد محترم کے کہنے پر، یہ شاگرد ہیں، استاد کہتا ہے کہ میری صحیح اور ضعیف روایتوں کے مابین تمیز کر دو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اتنا بڑا محدث جن کو امام اسحاق ابن راہویہ کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ میری احادیث کے مابین تفریق کر دو، بتلا دو کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری نے نشان لگا دیا، نشان لگا دیے، تو بعد میں کیا کیا؟ محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نشان زد روایات پر لکھ دیا، رضی الفتح، لم یرض الفتح، رضی الفتح۔ سمجھے بات؟ لم یرض الفتح، نوجوان اس پر راضی ہے، نوجوان اس پر راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھا کسی ساتھی نے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، رضی الفتح، لم یرض الفتح، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ فتح وہ ہے کہ جس جیسا تو نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے، وہ محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ وہ ان روایات کے صحت پہ راضی ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، اور ان روایت کے زور پر اس کا حکم ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اس لیے میرا بھی وہی موقف ہے جو امام بخاری کا، جو ابھی امام نے 17 سال کی عمر ہے کل۔ بات سمجھے؟ آپ بھی، میں اور آپ طالب علم ہی ہیں نا، 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم بخاری تو نہیں پڑھتے ہوئے 17 سال گزر جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن اسماعیل کی نشان زد ہے۔ امام، اللہ اکبر کبیرہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اساتذہ میں امام قتیبہ بن سعید ہے۔ یہ امام قتیبہ بن سعید، پہلے یہ سنیے، امام قتیبہ بن سعید خود فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں اہل الرائے کی کتابیں پڑھتا تھا،
اقرأ کتب آل الراج، میں آل الراج کی کتابیں پڑھتا تھا. ایک دن خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک بہت خوبصورت روشن گیس چمکتا ہوا وہ نیچے آ رہا ہے، اور میں لپک لپک کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. بالآخر پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ خواب کیا ہے؟ کسی صاحب علم سے خواب کی تعبیر پوچھو. خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا قتیبہ یہ رائے کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دو، آل الرائے کی کتابیں چھوڑ دو پڑھنا. آل الرائے کی کتابیں پوری دنیا کے لیے روشنی کا سبب نہیں ہے، اور پوری دنیا کے لیے روشنی کا سبب کتاب و سنت ہے. تم کتاب و سنت پڑھو. قتیبہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کتاب و سنت کی طرف مراجعت کی ہے، پھر میں نے کتاب و سنت کو پڑھنا شروع کیا. رحمت اللہ علیہ یہ قتیبہ بن سعید ہے رحمت اللہ علیہ، اور یہ استاد ہے کس کے؟ امام محمد کے بھی، یحییٰ بن معین کے بھی، امام علی بن مدینی کے بھی، امام مسلم کے بھی، امام ابو زرع رازی کے بھی، یعنی اس دور کے امام مسلم کے بھی، امام رازی کے بھی، امام ترمذی کے بھی، امام ابو داؤد کے بھی، سب کے یہ استاد ہے امام قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ. لیکن یہ امام قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جالست الفقہاء والعباد والزہاد فما رأیت مثل محمد بن اسماعیل البخاری. کہتے ہیں میں فقہاء کی علماء کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، زاہدوں کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں، عبادت گزاروں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن جیسا میں نے محمد بن اسماعیل کو دیکھا کسی اور کو نہیں دیکھا. فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک لوگ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جیسا پڑھنے والا محمد بن اسماعیل آیا ہے اور دوسرا کوئی نہیں آیا. ذرا سوچئے اور اساتذہ ہیں کون کون؟ میں نے نمونے کے طور پہ نام لیے ہیں ان کے آپ کے سامنے. امام محمد جیسے، علی بن مدینی جیسے، یحییٰ بن معین جیسے، ابو زرع رازی جیسے رحمہ اللہ. لیکن قتیبہ کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے محمد بن اسماعیل آئے ہیں ایسا کوئی نہیں آیا. اور فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں علماء میں ان کی وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر فاروق کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا بتلاؤں کہ عمر فاروق کیا تھے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر صحابہ کرام کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت عمر فاروق کے علم کو رکھا جائے تو عمر بن فاروق کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے. یہ ہے عمر فاروق. اور ان کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں یہ تبصرہ قتیبہ بن سعید کا ہے. قتیبہ بن سعید بیٹھے ہیں، وہ تشریف فرما ہے، شاعر آتا ہے مسئلہ پوچھتا ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہے. سوال کرنے نے سوال داغ دیا. اتفاق کی بات یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. کہنے لگے او شکر کرو اللہ نے تمہارے لیے علی بن مدینی کو بھیج دیا ہے، احمد بن حنبل کو بھیج دیا ہے، علی بن مدینی کو بھیج دیا ہے، احمد بن حنبل کو بھیج دیا ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اب مسئلہ ان سے پوچھو کیا مطلب اس بات کا سمجھے کہ امام بخاری وہ امین ہے امام احمد بن حنبل کے علم کے، امین ہے علی بن مدینی کے علم کے،
ساتھ انہوں نے امام اسحاق ابن راہویہ کا بھی نام لیا کہ امین ہے وہ امام اسحاق ابن راہویہ کے. یہ تاثر کن کا ہے؟ استاد کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تو قتیبہ بن سعید ہے، محمد بن بشار بندار لقب ہے ان کا، محمد بن بشار بندار رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 205 روایات صحیح بخاری میں ان سے لی ہے، اور قتیبہ بن سعید سے امام بخاری نے 308 روایات لی ہیں. 205 روایات محمد بن بشار بندار سے لی ہیں، اور محمد بن بشار بندار رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا فخر کرتے تھے یار میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثیں لی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ استاد کہتے ہیں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے میرے شاگرد نے صحیح بخاری میں اتنی روایات درج کی. گویا وہ فخر کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. محمد بن بشار بندار رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی بن مدینی وقت کے بہت بڑے امام، علم کے امام. حقیقت یہ ہے امام احمد بڑے ہیں، کوئی شک نہیں ان کے بڑے ہونے پر، لیکن علم کے مقام یا علم کے امام اور علم میں جو مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ امام احمد کا نہیں ہے، حتیٰ کہ امام شافعی کا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے یہ شاگرد ہے یحییٰ بن سعید قطان کے. امام علی بن مدینی شاگرد ہے یحییٰ بن سعید قطان کے. یحییٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی نے جتنا مجھ سے پایا ہے اس سے زیادہ میں نے علی بن مدینی سے علم حاصل کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. استاد شاگرد کے بارے میں کہتا ہے، استاد شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یلومون الناس، لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں شاگرد سے روایتیں دیتے ہو، شاگرد کی باتیں کرتے ہو. سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ کہ میں نے جتنا فائدہ علی بن مدینی سے حاصل کیا ہے اتنا فائدہ میں نے کسی اور سے حاصل نہیں کیا. مجھ سے زیادہ میں نے زیادہ علم کا فائدہ حاصل کیا ہے کس سے؟ امام علی بن مدینی سے. میری نسبت انہوں نے جو فائدہ اٹھایا وہ کم، میں نے جو فائدہ اٹھایا ان سے وہ زیادہ. یہ استاد کہتے ہیں. سفیان بن عیینہ جو امام ہے مدینہ طیبہ کے، وہ صحیح بخاری کی پہلی روایت اسی سفیان بن عیینہ سے ہے نا. بخاری شریف پڑھنے والے ساتھیوں پہلی روایت اسی سفیان بن عیینہ سے ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر حجاز میں امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز میں نہیں چھوٹ جاتا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. لیکن یہ سفیان بن عیینہ کیا کہتے ہیں علی بن مدینی کے بارے میں وہ بھی آپ سن چکے. امام حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، بلکہ ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ کان الناس یکتبون قعودہ وجلوسہ ولباسہ وکل ما یفعل وما یقول. کہ علی بن مدینی کا لباس لوگ لکھتے تھے یہ لباس کیسا پہنتے ہیں، کس طرح پہنتے ہیں، بیٹھتے کس طرح ہیں، اٹھتے کس طرح ہیں، چلتے کس طرح ہیں، کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ہر چیز لکھتے تھے ان کو. کیوں؟ کہ وہ حدیث کا پرتو تھے. وہ محدثین، یاد رکھو یہ محدثین ہم جیسے گناہگاروں کی طرح نہ تھے. وہ ہر حدیث کے پر عمل کرتے تھے. امام احمد ہو، امام بخاری ہو،
امام علی بن مدینی ہو، بہت سے دوسرے امام فرماتے ہیں کہ جو حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے اس پر عمل کی ہے، یوں نہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو۔ ہم تو پڑھتے ہیں، نمازوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، جماعت کی پرواہ بھی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ، ہمارا حال تو یہ ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حدیث پڑھی ہے اس پر عمل کیا ہے، اور اسی لیے ان کا ہر فعل لکھا جاتا تھا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں سنت کے مطابق کرتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں سنت کے مطابق بولتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت میں نے نہیں کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تھے امام علی بن مدینی، بلکہ شاگرد کہتے ہیں کہ امام علی بن مدینی کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آپ اندازہ کریں، شریک ہونے کے لیے کیا تھا، اگلے روز وہ جب درس دینا ہوتا تو ایک روز پہلے عصر کے بعد جا کے ہم اپنی جگہ متعین کر لیتے کہ کل جا کے ہمیں وہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی، اتنی حاضری ہوتی تھی امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کہ طالب علم ایک دن پہلے جا کے اپنی جگہ مختص کر لیتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے تھے، جگہ بنا لیتے تھے۔ یہ حالت تھا امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اب دیکھیے امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، 1080 اساتذہ میں سے کسی کے علم کا رعب اگر میرے دل میں ہے تو امام علی بن مدینی۔ اب تو کچھ بات سمجھائی کہ کسی کے علم کا رعب 1080، جن کے نام پہلے کچھ بتلا چکا ہوں، امام احمد بھی، ابو ذرا اور امام قتیبہ بن سعید بھی، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ 180 اساتذہ میں سے امام علی بن مدینی ہے جن کے علم کا رعب میرے دل پر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کروڑ ہار رحمتیں فرمائے ان حضرات پر۔ امام علی بن مدینی سے کسی نے یہ کہا کہ آپ کے بارے میں آپ کے تلمیذ رشید محمد بن اسماعیل بخاری یہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ سب ترجمہ نگار لکھتے ہیں، انہوں نے کہا دا قولہ فإنہ لم یرى مثلہ، لم یرى مثلہ، اس کی بات چھوڑو، اس نے اپنے جیسا کس کو دیکھا ہے؟ محمد بن اسماعیل جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کون تبصرہ کرتے ہیں؟ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی عجیب داستان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر میں اور طبقات الشافیہ میں علامہ سبکی نے سلسلہ حفاظ ذکر کی ہے۔ ساری بات تو لمبی ذکر نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ میں نے امام دارقطنی اور اسماعیلی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام دارقطنی جیسا کیا بتلاؤں، امام دارقطنی کیا تھے اور حافظ اسماعیلی کیا تھے، آئے گی کچھ بات اگر اللہ نے چاہا تو۔ اسماعیلی کہتے ہیں کہ میں نے امام نسائی اور ابن خزیمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ علی بن مدینی اور احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے مالک، شعبہ اور سفیان ثوری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف جو یحییٰ بن سعید قطان نے کہا تھا، سفیان ثوری، شعبہ
سفیان کہتے ہیں میں نے منصور بن معتمر جیسا کسی کو نہیں دیکھا. منصور کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم جیسا کسی کو نہیں دیکھا. ابراہیم نخعی ابراہیم کہتے ہیں میں نے علقمہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. علقمہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ. انہوں نے اپنے جیسا کس کو دیکھا؟ یہ ہے سلسلہ حفاظ کا. بلکہ بات آئی ہے تو عرض کر دوں کہ یہی منصور، یہی ابراہیم، یہی علقمہ، یہی عبداللہ بن مسعود اس سلسلہ سند کے بارے میں کہا گیا ہے. فضیل بن عیاض نے کہا اور یہی بات عبداللہ بن مبارک نے کہی. فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ سند اس طرح ہے جس طرح آپ یہ دیوار، یہ پلر ہے، جس طرح اس کی پختگی کو، پختگی میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے، اسی طرح اس سند میں بھی کوئی شک اور ریب نہیں ہے. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جو روایت سنتا ہے منصور سے، پھر ابراہیم سے، پھر علقمہ سے، پھر عبداللہ ابن مسعود سے، کَأَنَّهُ يَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو متواتر کو تو کہتے ہیں کہ موجب علم ہے اور خبر واحد کو کہتے ہیں کہ یہ موجب علم نہیں ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ واحد بھی کیا ہے، ایسے ہے جیسے رسول اللہ سے سنا جا رہا ہے. فرق سمجھے ہے کچھ؟ حافظ ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا ہے یہاں اس موضوع پر اس کی گنجائش نہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے علی بن مدینی اور یہ ہے تاثر امام علی بن مدینی کا. امام احمد بن حنبل سے پوچھ لیجیے. احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے پوچھتے ہیں، ابو عبداللہ بن احمد پوچھتے ہیں، یا ابھی من الحفاظ، ابو جی حفاظ کون ہے؟ فرماتے ہیں جاؤ من خراسان، جاؤ من خراسان ثم تفرقوا. خراسان سے آئے تھے، یہاں سے پڑھ کے پھر چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں. سب سے پہلے نام لیا محمد بن اسماعیل بخاری کا، لیا نام ابو زرع کا، نام لیا امام دارمی کا، چوتھے نمبر پر نام لیا امام بلخی کا رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. 4 کے بارے میں امام احمد نے فرمایا کہ حفاظ ہیں، حفاظ الدنیا ہیں. من الحفاظ، بیٹا پوچھتا ہے من الحفاظ، حافظ کون ہے؟ تو امام بخاری کا سب سے پہلے نام لیتے ہیں. یہ الانصاف سمعانی نے ذکر کیا ہے امام ابو زرع کے ترجمے میں. علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی مشائخ، اللہ محمود بن ابو موسیٰ مدنی، یہ فقہ راوی ہیں، موطا کے راوی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کے راوی ہیں ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو امام بخاری امام احمد سے بھی زیادہ محدث اور زیادہ فقیہ، زیادہ فقیہ. مدرس میں بیٹھنے والوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو بہت زیادتی کی، جاوزت الحد، حد سے تجاوز کیا. کہنے لگے کیا تجاوز کیا؟ لو رأیت وجہ محمد بن اسماعیل و وجہ مالک، اگر تو امام مالک اور امام محمد بن اسماعیل بخاری کو دیکھ لیتا تو تو کہتا کہ فقہ اور حدیث میں امام مالک اور امام بخاری کے مابین کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر کبیر. یہ شاگرد ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. محمود بن نصر خدائی کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ مصر کے میں 30 علماء کو ملا ہوں جو کہتے تھے کاش ہمیں امام محمد بن اسماعیل بخاری کی زیارت ہی نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں میں حجاز گیا ہوں، مکے میں گیا ہوں، مدینے میں گیا ہوں، بصرے اور کوفہ میں بھی گیا ہوں، شام اور مصر میں بھی گیا ہوں، جن مشائخ کو بھی ملا ہوں وہ سارے مشائخ اپنے آپ پر امام بخاری کو ترجیح دیتے تھے. ان شہروں میں جتنے مشائخ حدیث تھے، استاد تھے، وہ سب اپنے آپ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کس کس کا تذکرہ کر؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو قصہ ہی مکا دیا نا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابن خدیمہ نے کیا کہا ہے؟ ابن خدیمہ کہتے ہیں ما رأیت تعظیم السماء عالم من محمد بن اسماعیل البخاری. میں نے آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے بخاری سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. یہ ابن خدیمہ شاگرد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، علی مدینی کے بھی. یہ تاثرات ہیں ان حضرات کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے تاثرات جو ان کے اساتذہ کے ہیں، ان کے معاصرین علیحدہ ہیں، معاصرین کے بعد جتنے اہل علم ہیں ان کے تاثرات مستقل ایک باب ہیں. اسی لیے تو حافظ نے بالآخر کہہ دیا ہے مقدمہ فضل الباری کے اختتام پر کہ میرے پاس اگر سیاہییں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب، کاغذ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب امام بخاری کے تذکرے میں اگر میں لکھنا شروع کر دوں تو وہ سیاہی ختم ہو جائے، کاغذ ختم ہو جائے، لیکن امام بخاری کا تذکرہ ختم نہ ہو. ہتھیار ہی پھیلتی ہے. تو یہ ہے اس کتاب کے مصنف. اور تقریب میں کیا کہتے ہیں؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ ابو عبداللہ الجوفی البخاری جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. بعض نسخوں میں ہے فی ثقۃ الحدیث اور بعد میں ہے فی فقہ الحدیث. 470 نمبر گاڑی ہے، وہ سائڈ پہ کالر ٹرالا جو ہے نا وہ جام ہو گیا، بڑا ٹرالا گزر رہا ہے. 472 نمبر سفید گاڑی ہے کار، وہ اٹھا دے ذرا. اللہ اکبر کبھی ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا کہ تقریب میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی. اب ذرا سوچئے پہلا لفظ کیا ہے؟ جبل الحفظ. حافظے کے کیا ہے؟ پہاڑ. آگے کیا کہتے ہیں؟ امام الدنیا، دنیا کے امام ہیں. کس میں؟ دونوں نسخے ہیں، دو نسخے. بعض نسخوں میں ہے فی ثقۃ الحدیث اور بعض نسخوں میں ہے فی فقہ الحدیث. حدیث کی فقہ میں، حدیث کی ثقافت میں، یعنی صحیح کہنے میں کیا ہے؟ دنیا کے امام ہیں، دنیا کے امام ہیں. فقہ میں بھی اور دوسرے لفظوں میں بھی، حدیث میں. محدثین رحمہ اللہ کے نزدیک، محدثین کے، آپ بھی اخباروں پر، اشتہاروں پر اپنے مشائخ کے، علماء کے، خطباء کے نام لکھتے ہیں نا، اور بہت زیادتی کرتے ہیں. اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے، غلوب نہیں ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. یہ امت وسطیٰ ہے، اہل حدیث یہ امت وسطیٰ ہے. ان کو یہ وسطیٰ کا لقب نظر انداز ہر مرحلے میں، ہر موقع پر نہیں چھوڑنا چاہیے. غلوب کا اور حد سے تجاوز کا شکار نہیں ہونا چاہیے. امام محدثین رحمہ اللہ کو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مسند الوقت ہے، مسند عراق ہے.
مسند اصبہان ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ حافظ ہے. پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. پھر کہتے ہیں یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. امیر المومنین فی الحدیث بہت سے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں، گنتی کی ہے، صرف گنتی کے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ السنن الابین میں ابن رشید فہری نے کیا کہا ہے کہ محمد بن اسماعیل امیر و امراء المومنین فی الحدیث، امیر و امراء المومنین فی الحدیث، کہ وہ امیر المومنین ہی نہیں ہیں بلکہ حدیث کے جتنے امیر المومنین ہیں ان کے بھی وہ امیر ہیں. اللہ اکبر کبیر. یہ ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے انہیں، اور جن کا ایک ایک عمل، ایک ایک طریقہ سنت کی تابعداری میں اور نبی علیہ السلام کی فرم برداری میں بیتتا تھا، گزرتا تھا. اور اس میں کوئی ریب اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. آئے گی باتیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. یہی امام صاحب ہیں جنہوں نے یہ آخری یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے. اللہ اکبر. الجامع الصحیح، یہ کتاب عظیم الشان کتاب لکھی ہے. نام کیا رکھا کتاب کا؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ نام رکھا. یہ نام ذکر کیا ہے ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارس میں بھی، حافظ ابن خیر اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فارس میں یہی نام ذکر کیا. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں بھی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی کئی نسخوں میں یہی نام ہے. ابن الصلاح نے بھی یہی کہا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تھوڑا سا فرق، نسخوں کے فرق کی وجہ سے یہ فرق ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں، اور اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جناب کتاب کی عظمت کہنا جائے. بہرحال بنیادی طور پر یہ کتاب الجامع الصحیح ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے بات تو آپ یہ سمجھے کہ جامع کس کو کہتے ہیں. میں نے پہلے ابھی ذکر کیا تھا کہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب الجامع تھی، امام معمر کی بھی کتاب الجامع تھی، امام عبداللہ بن وہب کی کتاب الجامع تھی، امام سفیان بن عیینہ کی بھی کتاب الجامع تھی. یعنی جامع کے نام پر پہلے کتابیں موجود تھیں. امام معمر رحمۃ اللہ علیہ کی جامع اب چھپ چکی ہے. اس کا کچھ حصہ جو ان کے شاگرد امام عبد الرزاق ہیں انہوں نے اپنی آخری جلد میں، یعنی مصنف کی آخری جلد میں امام معمر کی اسی جامع کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے. مکمل نہیں، لیکن مکمل کتاب اب تقریباً 6 جلدوں میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی. اسی طرح جامع سفیان یا جامع ابن عیینہ یا جامع عبداللہ ابن وہب کیا تھا کہ یہ جامع ہے کتاب. کس بات کی؟ کہ بہت سی احادیث کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا. ظاہر بات ہے کہ اپنی مرویات کو انہوں نے جمع کر دیا اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ جامع رکھا. اپنی جتنی مرویات تھی، یاداشت تھی، ان کو جمع کر کے لکھ کے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ جامع رکھا. ہر کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن
امام اسماعیلی کی بات سنیے. حافظ اسماعیلی جنہوں نے مستخرج لکھا ہے صحیح بخاری پر. ہاں، بات سے بات نکل آتی ہے. حافظ اسماعیلی وقت کے بہت بڑے محدث. کسی نے کہا تھا کہ آپ کو صحیح بخاری کا مستخرج لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مستقل صحیح کتاب حدیث پر مشتمل کتاب لکھ سکتے تھے. آپ کو مستخرج لکھنے کی ضرورت نہ تھی. آپ کا درجہ مرتبہ بہت بلند ہے، آپ خود صحیح حدیث پر مشتمل کتاب لکھتے. یہ ساری تفصیل سیر میں حافظ ذہبی نے ذکر کی ہے. حافظ ذہبی یہ قول نقل کر کے آگے تبصرہ کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ رحمت فرمائے اسماعیلی پر. اسماعیلی نے مستخرج لکھی اس لیے کہ اسماعیلی جامع صحیح بخاری کی عظمت سے آگاہ تھا. یہ جو کہنے والا ہے نا، مشورہ دینے والا، وہ گویا کہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا، اس کتاب کا درجہ اور مرتبہ ہے کیا، وہ سب آگاہ نہیں. لیکن حافظ اسماعیلی آگاہ تھے. یہی حافظ اسماعیلی فرماتے ہیں رأیت جامع محمد بن اسماعیل البخاری فوجدتہ جامعا کما سماہ، کہ میں نے امام بخاری کی جامع دیکھی اور میں نے اس کو اسم با مسمى پایا. اسماعیلی کہتے ہیں میں نے اس کو اسم با مسمى پایا. اور یہ کیوں کر رکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تفصیل تو چھوڑے، اور حقیقت تو وہ ہے کہ اللہ کی توحید اور یکتائی سے لے کے جنت اور دوزخ میں جانے تک کے جتنے مسائل ہیں ان کا خلاصہ صحیح بخاری میں. بات سمجھ جائے مختصر طور پر. وہ بات کہ اس میں عقائد ہو، اس میں سنن ہو، ان میں جناب تفسیر ہو، ان میں وہ ہو، اس میں وہ ہو. میں نے عرض کیا کہ توحید سے لے کے اللہ رب العزت کی صفات اور ذات اور سے لے کے سب انسانوں کے جنت یا دوزخ تک جانے، دنیا میں رہنے، ان کے جتنے متعلقات مسائل ہیں ان سب کا خلاصہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع میں پیش کر دیا. اور یہ اس لیے کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کسی انسان کو پیش آئے اور اس کا جواب کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. آج تو لوگ بھات بھات کی باتیں کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ کوئی کتاب مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ضرورت انسان کو پیش آئے اور اس کا جواب کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود نہ ہو. امام محمد بن عمر الوقی، امام محمد بن عمر الوقی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام وقی کے شاگرد تھے، اور سال تک ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ وقی کے لقب سے معروف ہو گئے. سال تک ان کے پاس رہنے کے. ہم تو 7 سال ہی رہتے ہیں نا مدرسے میں، ہاں، یا 8 سال رہتے ہیں مدرسے میں، اور جاتے ہوئے پھر الوداعی نظمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ الوداع جی کرو، اب ہم نہیں آئیں گے یہاں مدرسے میں، چھٹی، گئے ہم یہاں سے. ہمارا حال تو یہ ہے. وہ اتنے امام وقی کے پاس ٹھہرے کہ ان کا لقب ہی وقی بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. محمد بن عمر فرماتے ہیں مرم میں 12 سال قاضی رہا ہوں. صاحب مرم میں 12 سال قاضی رہا ہوں، اور 12 سال میں مجھے کسی آل اللہ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہر مسئلہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث سے میں نے حل کیا ہے. اللہ اکبر کبیر. امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے کم لوگ ہیں جو ان کے نام سے آگاہ اور واقف ہیں امام اوزاعی سے. امام مالک کے معاصر ہیں.
شام کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام اوزاعی کے بارے میں ہے کہ 80,000 مسائل انہوں نے قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ جواب دیا ہے۔ 80,000 مسائل، 1 2 10 نہیں، 80,000۔ اب بتلائیے یہ کتنی جابہ گوئی ہے کہ محدثین کو فقہ نہیں آتا؟ وہ تو حدیث کے علاوہ جواب ہی نہیں دیتے، بشرطے کہ حدیث آتی ہو۔ جب حدیث نہیں آتی تو پھر فقہ کی طرف آتے ہیں، اور فقہ میں جو مسائل ہوتے ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے مسائل ہیں، وہ کیسی تفصیلات اور کیسے اجتہادات ہیں اس میں۔ جب کتاب و سنت سے انحراف ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے آراء اور اس قسم کے ٹکوسلے وہ بنانے ہی پڑتے ہیں، تیار کرنے ہی پڑتے ہیں۔ میں تو اس کو اور بھی ایک بات سمجھا دیتا ہوں، صرف ایک بات۔ سنن دارمی اٹھائیے، ازالۃ الخفا باب ہشتم اٹھائیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ فتنوں کے دور کی اور جس کو آپ کے سلف اسباب فتن میں شمار کرتے ہیں، ہم اہل الرائے حضرات اس کو امام صاحب کی عصمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فَلْيَبْكِ عَلَىٰ هَٰذَا مَنْ كَانَ بَاكِيًا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ بات میں نے ایک بڑے آدمی سے پوچھی تھی، بڑے آدمی تھے، کوئی حیران ہو کے رہ گیا تھا۔ چھوڑے اب ساری باتیں نہیں ہوتی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث آتی ہو، قرآن آتا ہو، پھر ہے۔ مجھے یاد آئی ایک بڑے آدمی نے کہہ دیا کہ حافظ محمد گولوی کا علم تو کباڑ خانہ ہے، جو بہت کچھ ہے اس میں۔ تو ہمارے مہربان، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی مرحوم حافظ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، میں نام لینا نہیں چاہتا، کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ فرمانے لگے اگر ایسے 100 آدمی بھی ہوں وہ پھر بھی حافظ محمد گولوی کے نصف علم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنے اکابر سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی خدمات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی دیانت، امانت، شرافت، علم اس سے آگاہ نہیں ہیں، اسی لیے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں ادھر ادھر دیکھ کے۔ کیوں جی؟ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں ادھر ادھر دیکھ کے۔ اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، کس کس کا نام لوں؟ حضرت استاد الاساتذہ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ دیکھو، مولانا ابراہیم آروی دیکھو، مولانا امیر امام نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو، مولانا شمس الحق جانوی دیکھو، مولانا عبد الجبار دیکھو، مولانا سعید محمد سعید بنارسی کو دیکھو، مولانا ابو القاسم بنارسی کو دیکھو، مولانا ثناء اللہ کو دیکھو، اور مولانا سیال کوٹی کو دیکھو۔ آپ کا کس کس کا نام لوں؟ حضرت میاں صاحب کے تلامذہ میں 1000 تھے جو کامل علوم میں شامل تھے، کامل علوم میں، تمام علوم میں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ان کے ترجمہ نگاروں نے لکھا، سید سلیمان ندوی نے لکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سید نذیر حسین کون تھے، اور سید نذیر حسین کے بعد حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ جو چشمہ رحمت کے حنفی استاد تھے مسئلہ کے رائے میں، وہاں ان سے فنون پڑھنے کے لیے مولانا بنارسی گئے تھے، سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ استاد سے اعتراض کرتے، مسائل پوچھتے، سوال کرتے،
مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ جس استاد کے شاگرد اتنے قابل ہیں ان کا استاد کتنا قابل ہوگا. وہ اپنی مسند چھوڑ کے دہلی میں آ کے میاں صاحب کے شاگرد بن گئے. اپنے اکابر کو یاد تو کرو، ان کے حالات تو پڑھو. تمہاری آنکھیں کھولیں کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر تھے کیا. اللہ نے کس نے علم سے ان کو نواز رکھا تھا. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا، بات تو یہاں تھی کہ امام بخاری نے الجامع نام رکھا، اور وہ خود فرماتے ہیں اس لیے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو انسان کو ضرورت پیش آئے اور اس کا جواب کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. بلکہ سلیم بن امام سلیم، باپ کا نام بھول گیا، سلیم نے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو سنا ہے 70,000 احادیث یاد ہیں؟ فرمانے لگے 70,000 احادیث ہی یاد نہیں ہیں، 70,000 احادیث کے جتنے راوی ہیں ان کے سارے اعمال بھی مجھے یاد ہیں. حتیٰ کہ امام صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان کے جو فتاوا ہیں، ان کے فتاوا اور عمل کے جو مآخذ ہیں، میں ان سے بھی آگاہ ہوں. ان کو بات سمجھے؟ یعنی صحابہ کے جو انہوں نے یہ فتوا دیا، انہوں نے یہ عمل کیا، ان کے فتوے اور عمل کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں میں ان سے بھی آگاہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ الجامع. الجامع الصحیح. اور جامع بھی وہ جو صحیح ہے. تمام روایات کیا ہے؟ صحیح ہے. سب نے پرکھ کے دیکھ لیا، جانچ کے دیکھ لیا، تجربہ کر کے دیکھ لیا، ایک ایک راوی کو دیکھا، ایک ایک حدیث کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے. لیکن کسی کو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ صحیح بخاری کی ایک کامل روایت پر حرف گیری کر سکے. بعض اجزاء راویوں کے وہم کی وجہ سے، انسان ہے، راوی بھی انسان ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں. راوی کی کسی غلط بات کی وجہ سے اصل روایت کی تردید ناممکن ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے. ایک راوی کی غلطی کی وجہ سے ساری روایت کو غلط کہنا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں میرے سامنے، اگر ادھر جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کسی ایک راوی سے کسی متن میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں راوی کو وہم ہے. یہ نہیں کہ متن سارے کا سارا ضعیف ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ متن صحیح ہے، راوی میں یہاں وہم ہوا ہے تو یار چلو ایک روایت کی مثال دے دیتا ہوں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا والد فوت ہوئے، ابو سفیان فوت ہوئے. بخاری میں کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں جاء خبر وفات ابی سفیان من دمشق. یہ بخاری کے لفظ. جبکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو سفیان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. بات سمجھے؟ یہ راوی کا وہم ہے. لیکن اگلا مسئلہ کیا ہے کہ ابو سفیان فوت ہوئے، تیسرے دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باپ کی وفات کے بعد کہا تیل لاؤ، پانی رکھو، دھلے ہوئے کپڑے رکھو، میں غسل کرنا چاہتی ہوں، غسل کر کے سرما اور تیل لگانا چاہتی ہوں، اچھا لباس پہننا چاہتی ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ خامد کے علاوہ کسی کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منایا جاتا. یہ ہے اصل متن. بات سمجھے؟ یہ ہے حدیث کا اصل ہے متن. لیکن ایک جوش میں راوی سے غلطی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ساری غلط.
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فکر ہی غلط ہے. اور اس کی یہ ایک ہی مثال نہیں، اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں، اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں. یعنی ایسی بنا، اس بنا پر حدیث پر حرف گیری کرنا، کہنا کہ یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بحیثیت مجموعی حدیث کے نقطہ نظر سے محدثین نے صحیح بخاری کے بارے میں یہ اتفاق کیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد دین کا سب سے بڑا صحیح ماخذ وہ کون ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری سب سے بڑا ماخذ. اور یہ بات تفصیل نہیں، امام دارقطنی نے کہی، امام نسائی نے کہی، امام حاکم نے کہی، امام ابو احمد الحاکم نے کہی. بعد میں ابن الصلاح سے لے کے حافظ ابن حجر تک، اور حافظ ابن حجر کے بعد یہ علامہ سیوطی اور کیا ہے سخاوی تک، سب حضرات نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ الجامع الصحیح. اور یہ کیوں نہ ہو، وہ تو امام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ کے مسودے پر صحیح کی علامات لگاتے تھے، تو آپ صحیح روایتیں کیسے جمع کرتے ہیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ کیسے ضعیف روایتیں جمع کرتے؟ وہ تو دوسروں کے مسودوں کی تصحیح کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح، بلکہ یہ بھی دیکھ لیں امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 154، 256 میں ان کا. اس سے پہلے کتنا ذخیرہ حدیث کا تھا، تابعین سے لے کے امام بخاری تک، امام بخاری کے اساتذہ، ان کی کتابیں. امام علی بن مدینی کی 200 کتابیں تھیں، خطیب بغدادی نے لکھا ہے. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ علی بن مدینی کی 200 کتابیں تھیں. ان کے نام کچھ پڑھنا ہو تو معرفت علوم الحدیث حاکم میں پڑھ لیں، امام علی بن مدینی کے. پھر امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل، امام حمیدی، امام ابن ابی شیبہ، امام ابو احمد ابو داؤد طیالسی، ان تمام حضرات کی، امام عبد الرزاق، ان تمام یہ سب کتابیں موجود. موطا امام مالک موجود، کتاب الآثار موجود، موطا ابن وہب موجود. بات سمجھے؟ یہ ساری کتابیں موجود. لیکن 200 سال تک یوں سمجھیے کسی نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ صحیح کا اضافہ نہیں کیا کہ میری کتاب صحیح ہے، صحیح حدیث پر مشتمل ہے. یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ امام بخاری نے. سمجھ لے بات. یہ بھی سب سے پہلے دعویٰ کس کا ہے؟ امام بخاری کا. امام بخاری سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ میرا یہ مجموعہ صحیح حدیث پر مشتمل ہے. حالانکہ امام بخاری کے اساتذہ موجود ہیں، علل اور معرفت الرجال کے امام موجود ہیں، بڑی بڑی تصانیف کے مالک موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ نام صحیح اپنی کتاب کا حصہ، نام کا حصہ نہیں بنایا. سب سے پہلے بنایا ہے تو کس نے؟ امام بخاری. بعد میں تو چل پڑا نا، بعد میں تو چل پڑا. بعد کی کیا بات ہے؟ پھر بات تو اول ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ الفضل للمتقدم. فضیلت تو اس کی ہے جو سب سے نمبر پہلے لے جائے. نمبر تو لیا امام بخاری نے. پھر کیا امام بخاری نے صرف دعویٰ کیا اور اس کے دعوے کو تسلیم کیا یا نہیں کیا گیا؟ پہلے یہ دیکھیں. بات کی بات کرتے ہیں.
امام بخاری کے اس دعوے کو تسلیم کیا گیا، اور تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ آج نام پڑھا لیتے ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الالزامات و تتبع کا، اور یہ کتاب الالزامات و تتبع تو میرے قلم سے اس وقت نکلی تھی جب یہ چھپی بھی نہیں تھی، میں نے اس وقت نقل کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اس کتاب سے اس وقت کا آگاہ ہوں۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ میں کچھ نہیں کہتا، انور شاہ کشمیری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ الزامات و تتبع میں صرف ایک روایت ہے مسلم کی جس کے متن پر اعتراض ہے، صحیح بخاری کی کسی روایت کے متن پر امام دارقطنی کا اعتراض نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ اسانید پر اعتراض ہے۔ اس شرط کی بجائے یہ ہونی چاہیے، یہ راوی کی بجائے یہ راوی ہونا چاہیے۔ یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ کشمیری کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک مسلم کی روایت، اور وہ بھی کیسی ہے؟ چھوڑے اس ساری تفصیل۔ اور یہی امام دارقطنی پھر کیا کہتے ہیں؟ ما فی هذه الکتب کلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ یہ جتنی کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے اچھی کتاب امام بخاری کی ہے، اس سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں۔ یہی امام دارقطنی کہتے ہیں۔ لوگوں نے کوشش کی، بڑی بڑی کوششیں کی کہ صحیح کتابوں کے ناموں میں اضافہ کرتے ہوئے سنن نسائی کا بھی نام لے لیا جائے، فلاں نے بھی اس کو صحیح کہا، فلاں نے بھی اس کو صحیح کہا، فلاں نے بھی اس کو صحیح کہا، معلوم شد۔ لیکن خود نسائی کیا کہتے ہیں؟ خود نسائی کیا کہتے ہیں؟ امام نسائی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ما فی هذه الکتاب کتب، ما فی هذه الکتب، یہ جتنے بھی کتابیں ہیں، ما فی هذه الکتب خیر و افضل من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ امام بخاری کی کتاب سے بہتر افضل کوئی کتاب نہیں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی۔ یہ کہا کس نے کہا؟ امام نسائی نے کہا۔ امام حاکم نے کیا کہا؟ معرفہ میں کہتے ہیں کہ یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے تم عمل کر سکتے ہو، باقی جتنے بھی ہیں اس کو اگر کوئی صحیح بھی کہتے ہیں تو اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام ابو احمد الحاکم رحم اللہ البخاری فإنہ جمع، کیا لفظ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ بخاری پر رحمت فرمائے، امام بخاری نے تمام اصول جمع کر دیے ہیں صحیح بخاری کو، رہنے نہیں دیے، کوئی بات چھوڑی نہیں۔ بنیادی طور پر جس کی انسان کو، مسلمان کو ضرورت ہو اور وہ صحیح بخاری میں اس کا اشارہ یا تذکرہ نہ ہو، ایسے ہی لوگوں نے نہیں کہا۔ اور ایک دفعہ مضمون چھپا تھا بینات میں، بینات میں، مولانا صاحب کا نام یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کتب احادیث میں صحیح بخاری اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ صحیح بخاری کتب اسلام میں کیا ہے؟ اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور سمجھتے ہیں نا انسائکلوپیڈیا کہ جس میں ضرورت کی تمام باتیں جمع ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ انسان۔ اور ساتھ اسی لیے علماء نے کہا ہے دفاع البخاری ہے دفاع الاسلام، بخاری کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ سمجھ لیں بات، دفاع بخاری کا دفاع کیا ہے؟ اسلام کا دفاع ہے۔ کسی فقہا کی کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کا دفاع اسلام کا دفاع شمار کیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس میں جو کچھ ہے وہ یا کتاب اللہ کے بارے میں ہے یا سنت رسول کے بارے میں، اسلام ہی کی اس میں باتیں ہیں، کسی کی رائے اور قیاس فتاوے وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے۔
ہیں لیکن مقصود بھی ذات نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور بعد میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک جن حضرات نے جو کہا یہ تو ایک پوری داستان ہے، اس پر اگر جمع کیا جائے تو مستقل ایک رسالہ بن سکتا ہے کہ سب حضرات نے صحیح بخاری کے بارے میں کیا کہا ہے. اب کچھ آگے چلے. ایک بات کہی، یہی بات ابن الصلاح نے کہی ہے. ابن الصلاح ایک بات کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایت کو کہتے ہیں، آپ نے مشکات میں پڑھا ہے، فصل اول پڑھی ہے. فصل اول میں کیا پڑھتے ہیں؟ متفق علیہ، ھذا حدیث متفق علیہ. یہ حدیث ہے جو کیا ہے؟ جس پر اتفاق ہے. اس کا اتفاق متفق علیہ. یہ مسئلہ متفق علیہ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پر اجماع ہے. اس کا مطلب یہی دیا جاتا ہے نا صاحب، متفق. اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. تو یہ گویا کہ اجماع ہے. ابن الصلاح کہتے ہیں کہ متفق علیہ ہے. اتفاق تو بخاری مسلم کا، لیکن متفق علیہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بخاری مسلم کا اگرچہ اس پر اتفاق ہے، لیکن ساری امت کو تلقی بالقبول اس کتاب کو حاصل ہے، بخاری کو بھی اور مسلم کو. اور تلقی بالقبول یہ بمنزلہ اجماع کی ہے. یہ تلقی بالقبول بمنزلہ اتفاق اور اجماع کے ہے. اس لیے متفق علیہ اگرچہ بخاری مسلم کا اتفاق ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ ساری امت کا اتفاق. اب تو سمجھے نا متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث کی حیثیت کیا ہے. ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ جب یہ صحیح ہے بلکہ اصح ہے، مسلم بھی صحیح، صحیح ابن خزیمہ بھی، صحیح ابن حبان بھی، صحیح ابن سکن بھی، صحیح مستدرک بھی، اور جناب وہ کیا ہے اختصار صحیح، نام ذہن سے بھول جاتا ہوں، اب کیا کروں، عمر کا بھی کوئی تقاضا، کچھ ذوق کا تقاضا. یہ سب صحیح، لیکن ان تمام صحیح پر سب کا اتفاق نہیں ہے. اتفاق ہے بخاری اور مسلم پر. بخاری اور مسلم میں ترجیح کس کو ہے؟ اصحیت کس کو ہے؟ بخاری کو. جب یہ اصحیت بخاری کو حاصل ہے تو میرے اصول کے طالب علم سمجھ لیں کہ پھر اس کی صحت میں جو اصول بخاری کے ہیں وہ اصح ہیں. کیوں جی؟ پھر اصول جو بخاری کی صحت کے بارے میں ہیں امام بخاری کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ اصح ہیں، وہ راجح ہیں. وہ راجح ہیں. لوگوں نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے کہہ دیا، نووی نے بھی لکھا، ابن الصلاح نے بھی کہا، حافظ ابن حجر نے بھی لکھ دیا، سب نے لکھ دیا کہ صحیح امام مسلم وہ کیا کہتے ہیں کہ معاصر ہو راوی، ہم اثر ہو، روایت راوی مدلس نہ ہو، روایت معانن ہو، معمول علی السواء. یہی کہا ہے نا، اور پڑھا ہے نا آپ نے شرح نخبہ میں کم سے کم. لیکن امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، امام بخاری نہیں کہتے، امام علی بن مدینی کہتے ہیں نہیں. کیا کہتے ہیں دونوں استاد شاگرد؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب معاصرت موجود ہو، تدلیس مدلس راوی نہ ہو، لیکن سماع شرط ہے، صرف نکاح نہیں سماع بھی چاہیے، تب اتصال ہوگا. آپ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمجیز کا ایک حصہ چھپا ہے، وہ پڑھ کے دیکھیے. بہت سی مثالیں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی جہاں امام علی بن
مدینی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس روایت میں فلاں کا فلاں سے سوا نہیں ہے، اگرچہ معاصرت، اس لیے یہ روایت متصل نہیں ہے۔ یہ امام علی بن مدینی کا بھی موقف ہے، یہ موقف امام بخاری کا بھی ہے، یہ موقف امام دارقطنی کا بھی ہے، اور یہ موقف جناب امام طحاوی کا بھی ہے۔ کیا عرض کروں، طحاوی کا بھی یہی موقف ہے اور یہی موقف صحیح ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جب یہ عصا ہے تو اس کی عصاہیت کا اصول بھی کیا ہے؟ وہ عصا ہے، ماننا پڑے گا، ورنہ کہیں کہ امام مسلم عصا ہے اور صحیح مسلم عصا ہے بخاری سے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں دنیا میں۔ جب عصا ہے صحیح بخاری تو صحیح بخاری کی صحت کا جو ہے، بھائی صحیح حدیث کی کیا تعریف ہے؟ پڑھی ہے آپ نے، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، سند متصل ہو، علل نہ ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، یہ 5 شرطیں صحیح حدیث کی، یہ 5 ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو۔ اب اس اتصال میں اختلاف ہے، بات سمجھیے کہ اتصال کے لیے معاصرت کافی ہے یا سماع ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے؟ امام بخاری علی بن مدینی کہتے ہیں معاصرت ہی نہیں، لقاء ہی نہیں، سوا بھی چاہیے۔ اور امام بخاری کئی جگہ کہتے ہیں، جزء رفع الیدین میں بھی، تاریخ بخاری میں بھی، جزء قرات میں بھی، لم یسمع سماع بعضهم بعضا، لم یثبت سماع بعضهم عن بعض، کہ اس سند میں بعض کا بعض کے ساتھ سماع نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جب عصا ہے تو جو اصول صحت کے امام بخاری کے نزدیک ہے وہ عصا ہے۔ پھر یہ جو کہتے ہیں جمہور نے کہا ہے، جمہور کہتے رہے، کیوں جی شیخ صاحب جمہور کہتے ہیں کہ جناب مسلم کی بات وہ درست ہے، جمہور کہتے رہے، لیکن عصا بات کیا ہے؟ وہ ہے جو امام بخاری نے کہی۔ اور کیا کہوں، آپ کہتے ہیں، اساتذہ نے آپ کو بتلایا ہوگا کہ شعبہ روایت اگر قتادہ سے کرے تو محمول علی السماع ہے۔ شعبہ اگر امام شعبہ بن حجاج، امام قتادہ بن دعامہ اس سے روایت کرے تو روایت کیا ہوگی؟ شعبہ کیا کہتے ہیں؟ کون تو رہا تو فما قتادہ، میں قتادہ کے منہ کو دیکھتا تھا، ہونٹوں کو دیکھتا تھا۔ حل یقول سمیت او اخبرنا او ان، کیا کہتے ہیں؟ او قال، قالا کہتے ہیں، ان کہتے ہیں، سمیتو کہتے ہیں، اخبرنا کہتے ہیں، میں ہونٹوں کو دیکھتا ہوں۔ اور جہاں ان کہتے ہیں میں پوچھتا آپ نے ان سے سنا؟ شعبہ پوچھتے آپ نے ان کو سنا؟ شعبہ کیا شعبہ ہے، اللہ کی قسم، یہ جب سے یہ پروگرام اگر ہونا وقت پر تو میں بتلاتا کہ شعبہ کا آپ کی خدمات کیا ہے۔ اللہ ایک ایک حدیث کے لیے امام شعبہ فرماتے ہیں جس سے میں نے 10 حدیثیں لی ہیں، میں 10 مرتبہ اس کے پاس گیا ہوں۔ اگر کسی کے 100 روایتیں لی ہیں تو میں 100 مرتبہ گیا ہوں پرکھنے کے لیے کہ وہ روایت دوبارہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، یہ حدیث کا علم ایسے جمع نہیں ہو گیا، یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن کے بیٹھنے کے نہیں، راتوں کے سفر کر کے، دنوں کے سفر کر کے، ساراؤں کے سفر کر کے، پاپیاتا سفر کر کے۔ اور بقی بن مخلد کہاں چلے ہیں؟ او غایت عمرت سے بغداد پہنچے ہیں، بغیر سواری کے پیدل پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ادھر سواریاں تھی کب؟ پیدل جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام شعبہ فرماتے ہیں کن تو رہے تو فما قطع لیکن داہنت فی هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں نے مداہنت کی، میں نے سوال نہیں کیا، میں نے سوال نہیں کیا۔
اور جرح تعدیل کے مقدمے تقدمۃ الجرح و تعدیل میں عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کل حدیث رواہ شعبان قتادہ فہو محمول علی السماع الا ھذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ ہر روایت جو ہے وہ قتادہ شعبہ کی قتادہ سے محمول علی السماع ہے، یہ لیکن یہ نہیں، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں داہنت فیہ، میں نے مداہنت کی تو شعبہ قتادہ سے پوچھا نہیں یہ کون سی روایت ہے؟ یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، صفوں کے اتصال کے بارے میں لفظ مجھے یاد نہیں، صفوں کو آپس میں ملانے کے حوالے سے صحیح مسلم میں، اور اسی روایت کے بارے میں ابن مہدی کہتے ہیں کہ سب روایتیں محمول علی السماع ہے سوا اس کے۔ اب مسلم کی یہ روایت کا کیا ہوئی؟ مولوی صاحب مسلم کی یہ روایت کیا ہوئی؟ مجھے آپ بتلاؤ، انصاف کرو، اللہ سے ڈرو۔ سعید بن سنان قتادہ سے روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں سعید بن سنان کا قتادہ سے سماع نہیں ہے، ماذ اس بنا پر کہ جناب معاشرت ہے، امام صاحب نے ذکر کر دی ہے، لہذا یہ سماع ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جب کوئی حافظہ محدثین میں کہہ دیتا ہے کہ انقطاع ہے، پھر اس انقطاع کے رفع کے لیے سماع کی صلاح ضروری ہے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ پھر اس کے دفاع کے لیے سماع کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ معاشرت ہے۔ اور امام بخاری مسلم کے نزدیک معاشرت کافی ہے اتصال کے لیے، وہاں پھر یہ اصول کام نہیں دیتا، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے صحیح نام کس نے رکھا؟ امام بخاری، الجامع الصحیح، اور اس کو سب نے تسلیم کیا، اس کو سب نے تسلیم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔